السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ چند روز سے دیکھ رہے ہوں گے ائمہ کرام کے متعلق آپ سے گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور سے ائمہ کرام ہماری نظر میں رہتے ہیں، اور آج کی بھی جو یہ ویڈیو ہے وہ ائمہ کرام کی ہی نسبت سے ہے۔ اور میں عرض کر دوں کہ دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آپ بھلے ہی چاہے کتنی بھی بڑی، کتنی بھی منظم، کتنی بھی طاقتور تنظیم سے جڑے ہوئے ہوں، جماعت سے جڑے ہوئے ہوں، کسی جماعت کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو مسجد سے برطرف کرنے کے بعد وہ جماعت آپ کو اس مسجد میں رکھوا دے۔ بڑی کڑوی سچائی میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ اور میں نے اس پہ پھر آپ کو ایک مشورہ بھی دیا تھا، حالانکہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، مشورہ تھا، آپ قبول کریں نہ کریں، لیکن میرے دل میں جو آپ کے حق میں بہتر ہوں گے مشورے، وہ میں آپ کے سامنے ظاہر کرتا رہوں گا، پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے کہ جب کسی امام کو مسجد سے برطرف کر دیا جائے تو وہ جو ایک ذہنی ٹینشن اس کو ہوتی ہے، ڈپریشن میں آتا ہے کہ بچوں کا خرچہ یا بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی فیس، اس کا اب کیا ہوگا؟ تو میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ حضرات صرف 100 روپے اپنی تنخواہ میں سے نکال دیں تو کم سے کم 2 مہینے کی کفالت اس امام کی اس پیسے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ الحمدللہ 50-60 مسجدیں ہیں، 6,000 روپے سے اگر 60 مسجدیں 100 روپے سے 6,000 روپے ہوتے ہیں، سال کے 72,000 روپے ہوتے ہیں۔ اگر ایک امام کی ضرورت اور بھی ہے تو پھر ایک مشترکہ طور پہ مشورہ کیا جائے اور بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ امام صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں یا کوئی بچہ بیمار ہے یا وہ بذات خود بیمار ہو گئے ہیں، اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ خزانچی متولی تو آپ کو کوئی پیسہ تنخواہ سے علاوہ دیتے نہیں ہے، تو پھر یہ جو ایک بیت المال آپ کا بنا ہوا ہے، جو آپ نے قائم کیا ہے، ان میں سے اس کی کفالت ہو سکتی ہے۔ آپ نہ سمجھے یہ الگ بات ہے، لیکن آپ 100 روپے سے ایک ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تنخواہ میں سے 100 روپے نکالتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے امداد کی ہے، 100 روپے کی مدد کی ہے، وہ آپ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کی ضرورت میں پیش ہو سکتا ہے وہ پیسہ۔ لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے کہ اکثریت ان کی ہے جنہوں نے مدرسے میں پڑھا، مدرسے میں کھایا، مدرسے میں سوئے اور مدرسے میں چھوڑ کے چلے آئے۔ پھر اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے 100 روپے کی کتاب خرید کے پڑھ لیا کرتے۔ مطالعے کے لیے آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ اردو زبان کے آدمی ہیں، فارسی زبان کے آدمی ہیں، اب تو مدرسوں سے فارسی غائب بھی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اردو بھی آپ سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اردو کا اخبار بھی اگر پڑھتے ہیں تو مانگ کے پڑھتے ہیں۔ ایک اخبار کسی پڑوس میں آ جاؤ، پھر دیکھیں آپ اخبار منگایا مولانا کے پاس اخبار گیا، دوسرے مولانا آ گئے۔ اخبار پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے ہم لوگ، تو ایک پیج وہ لے کے بیٹھ گئے، ایک پیج وہ لے کے بیٹھ گئے، ایک پیج وہ لے کے بیٹھ گئے۔ جس سے اخبار منگایا تو وہ آ گیا، بھئی اخبار کہاں ہے؟ اب اس کے پیج ڈھونڈتے پھر رہے، ارے بھئی ایک تو وہ لے گیا تھا، ایک وہ لے گیا تھا۔ 3-4 روپے کا اخبار ہے، جبکہ اخبار سے زبان درست ہوتی ہے۔ کتابوں کے اندر جو مواد آتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو اخبارات کے اندر مواد آتا ہے وہ اور ہوتا ہے، وہ انٹرنیشنل مواد ہوتا ہے۔ ہر روز نئے لفظ ہوتے ہیں اس کے اندر، نئی جانکاری ملتی ہے میرے دوست۔ لیکن کریں کیا ہم آپ کے ساتھ میں؟ بتا سکتے ہیں
کر تو ہم کچھ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ میں نے بڑی کڑوی بات کہی ہے کہ مدرسے میں رہے، مدرسے میں کھایا، مدرسے میں پڑھے، مدرسے میں سوئے اور مدرسے میں چھوڑ کے چلے آئے، پھر توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب 100 روپے کی کتاب لے کے آپ مطالعہ نہیں کر سکتے، مطالعے کے لیے 100 روپے خرچ نہیں کر سکتے اپنی گاڑھی کمائی میں سے، تو امداد بھی بڑا مشکل ہے آپ کی جیب سے نکل جائے کسی کے لیے، جبکہ یہ تو سارا آپ ہی کے قبیلے کے لیے ہے۔ اور شکوہ شکایت کہیں کی ہیں؟ آپ کو تو شکوہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، شکایت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے شکایت نہ کرنے کی، جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ اگر آپ کے 4 امام ملنے والے ہیں، میں نے صرف 4 بتایا آپ سے، اگر آپ کے 4 امام ملنے والے ہیں اور آپ کی بات خراب چل رہی ہے مسجد میں کسی وجہ سے، ہو جاتا ہے، اور ان 4 کو بھی پتہ لگ جائے جو آپ کے پاس آتے ملنے جلنے والے ہیں، تو یہی 4 آگے اور بتائیں گے۔ اگر ایک امام نے 2 کو بھی بتایا تو کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ ان 8 کی نظر میں اب بات آ گئی ہے آپ کی، ادھر امام صاحب کی بات خراب چل رہی ہے، آپ کی کوئی بات درست نہیں کرائے گا، نہ وہ یہ چاہے گا کہ بھئی آپ کسی صورت بھی یہ مسئلہ حل کر دیں، بلکہ اب جد و جہد یہ ہوگی کہ ان کا یہاں سے کب بوریا بستر بن رہا ہے، اور بندھا کس بات پہ ہے؟ لاک ڈاؤن کا زمانہ آپ کے سامنے ہے، ائمہ کرام کی تنخواہیں کاٹ دی، سارے امام گونگے بہرے بنے رہے، آدھی آدھی تنخواہ کٹوا کے خاموش تماشائی بنے رہے ہیں۔ آپ خود بھی تو سوچیں، اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، آپ کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ کچھ تو کہتے ہیں اللہ کے بندو، سامنے تو آتے کہ آپ کا خرچہ کتنا ہے، کہ ہمارا خرچہ نہیں ہے، ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمارے اخراجات نہیں ہیں، جو تنخواہ کاٹ لی اسی تنخواہ پہ آپ نے آمنا صدقنا کہا، جتنی دے دی اسی پہ آپ نے الحمدللہ کہا، اس الحمدللہ کے نتیجے میں جو آپ کا ملنے والا ہے اسی نے ایک امام پیچھے بھیج دیا ہے آپ کے، وہ کھڑا ہوا ہے، سامنے انتظامیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آپ کو بٹھا رکھا ہے، امام صاحب ہمارے بس کی نہیں ہے آپ کو 14,000 روپے دینے، ہم تو 12 جنے کیسے کیسے کر کے آپ کو دے رہے تھے، کیونکہ یہ جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے نا، یہ اشارے سے کہہ رہا اسے نکالو، میں آ رہا ہوں 11 میں بجائے 12 کے بھی۔ تو اس گھر کو آگ کس سے لگی؟ گھر کے چراغ سے لگی، کسی نے آ کے اس کی مدد نہیں کی، کوئی ہمدردی کی بات نہیں کرتا کہ بھئی خود بھی تو سوچو ذرا، مہنگائی کا زمانہ ہے، ہر چیز پہ پیسے بڑھ گئے ہیں، دواؤں پہ روپے بڑھے، فیس پہ روپے بڑھے، کرائے پہ روپے بڑھے، پیٹرول ڈیزل کو لے لو اس پہ روپے بڑھے، آٹا دال چینی چاول پہ روپے بڑھے، تنخواہ اور کم کر رہے ہیں بجائے بڑھانے کے۔ ان کے پاس میں آپشن ہے، کیونکہ آپ کا آدمی ہمارے پاس موجود ہے 11 ماہ آنے کے لیے، اس لیے ہم 12 بھی آپ کو نہیں دے رہے، یہ پریشانی بن جاتی ہے۔ میری باتیں کڑوی تو آپ کو لگتی ہوں گی، لیکن اللہ گواہ ہے میں آپ سے بڑی دکھی دل سے بات کرتا ہوں، کیوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتنے دن رہنا، ہم تو باہر کے آئے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں سوچو گے ہمیں یہیں رہنا ہے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کو اللہ تعالیٰ کل دوسری جگہ کے لیے قبول کر لے، یہ الگ بات ہے، لیکن جب تک آپ یہ سمجھیں گے ہم تو باہر کے ہیں، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تمام ائمہ کرام سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو جوڑو، اپنے آپ کو جوڑو، اپنے مشورے کرو اور اپنے متعلق فیصلے کرو، آپ کے فیصلے مانے جائیں گے، تسلیم کیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو شروعات کرنی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔